حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار ہو کر اس پار چلے گئے اور نجات حاصل ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو قوم کی قربانی کا سردار بنا دیا، اس کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دیا۔ اب قوم بنی اسرائیل جو شکرانے میں قربانی کرنا تھا، قوم بنی اسرائیل اپنی قربانی لے کر آتے، حضرت ہارون علیہ السلام کو پیش کرتے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کی قربانی کو مذبح یعنی جگہ ذبح ہونے کی جگہ رکھتے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کی قربانی کا گوشت جلا ڈالتی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو گئی۔ ذرا مطمئن ہو کر سنیے گا، یاد کیجئے گا، اپنے بچوں کو سنائیے گا۔ اللہ اکبر! جب یہ ہونے لگا نا تو قارون کو حسد ہو گیا، قارون کو جلن ہو گئی، اب قارون کڑھنے لگا اور اسی حسد و جلن میں حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، رسالت تو تو لے گیا اور قربانی کی سرداری اپنے بھائی ہارون کو دے دیا، تو پھر میرے لیے کیا بچا؟ جبکہ میں توریت کا بڑا قاری ہوں، میں بڑا دولت مند ہوں۔ اسے حسد ہو گیا کہ میں قاری توریت بھی ہوں اور میں مالدار بھی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، ہارون کو قربانی کی سرداری میں نے خود سے عطا نہیں فرمایا، یہ اللہ کے حکم سے عطا فرمایا۔ قارون نے کہا، میں تیری بات نہیں مانتا، ثبوت لاؤ کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ثبوت چاہیے؟ آپ نے قوم بنی اسرائیل کے تمام سرداروں کو بلا کر جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد ان سرداروں کے پاس جو لاٹھی یعنی عصا ہوا کرتے تھے ان کا عصا اور حضرت ہارون کا عصا سب کا اکٹھا کیا، جمع کیا اور حضرت موسیٰ نے اپنے خیمے میں سب کو جمع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سارے سردار پوری رات ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے، سنیے گا، لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے، اور جب صبح ہوئی نا تو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک یعنی لاٹھی سر سبز و شاداب ہو گئی، اس میں پتے لگ گئے اور وہ جھاڑ کی شکل اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ! حضرت موسیٰ نے کہا، دیکھو حضرت ہارون کی لاٹھی سر سبز و شاداب ہو گئی۔ قارون تو جلن میں حسد میں جل رہا تھا، بے باک ہو گیا تھا، بے ادب ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، موسیٰ، تمہارے جادو سے یہ کیا عجب ہے، یہ کوئی ثبوت نہ ہوا، یہ تمہارا کوئی جادو ہی ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر وہ منہ لگا رہا ہے اور ماننے کو تیار نہ ہوا۔ اب ادھر قارون اسی حسد کی جلن کی بنیاد پر اب بے ادبی پر اترتا ہے تو کیا کرتا ہے، سنیے گا۔ وہ گیا اور جا کر کے قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا، اس سے پہلے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے نرمی کرتے ہی رہتے تھے اور قارون بدتمیزی پر بدتمیزی کرتا، اسی میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل آیا تو پھر قرآن جو ہے قارون حضرت موسیٰ کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو 1000 دینار پر ایک دینار، سنیے گا ذرا، 1000 دینار پر ایک دینار اور 1000 درہم پر ایک درہم تمہارے اوپر زکوٰۃ مقرر کیا جاتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ قارون گھر گیا، حساب لگایا تو اس 1000 دینار پر ایک دینار کی زکوٰۃ کا مال بھی اتنا لگا کہ ڈھیر لگ گیا۔ اب اس کے نفس نے جرأت نہ کی، اتنا مال میں زکوٰۃ میں دے دوں۔ اللہ اکبر! اب یہ سازشوں میں لگا اور لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، اے قوم بنی اسرائیل، تم حضرت موسیٰ کی اطاعت کرتے چلے آ رہے ہو، مانتے چلے آ رہے ہو، اب دیکھو ذرا موسیٰ کو، یہ تمہارا مال بھی ہتھیانا چاہتے ہیں معاذ اللہ، اب تمہارا مال بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ، اسی لیے اب زکوٰۃ کا شوشہ لا کر تمہارے مال پر ان کی نظر ہے۔ تمام بنی اسرائیل نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو حکم دیجئے گا ہم لوگ کریں گے۔ اللہ اکبر! اس نے کہا، اچھا دیکھو ایک کام کرو، فلاں بد چلن عورت ہے، فلاں فاحشہ عورت
عورت ہے، جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ بد چلن عورت کو بلا کر لایا جاتا ہے۔ جب بلا کر لایا گیا تو قارون نے کہا تمہیں 1000 دینار دیا جائے گا، 1000 درہم دیا جائے گا اور بہت سارا مال تمہیں دیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا کرنا کیا بدلے میں؟ کہا کرنا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر جو ہے زنا کی تہمت لگانی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، زنا کی تہمت لگانی ہے۔ وہ عورت لالچ میں آ کر تیار ہو جاتی ہے۔ ادھر قوم بنی اسرائیل جمع تھے، ادھر قارون مکر و فریب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں کہا اے کلیم اللہ، اے موسیٰ، تم رسالت کے منصب کا دعویٰ کرتے ہو، قوم تمہاری واعظ و نصیحت کے انتظار میں جمع ہے، چلو انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ حضرت موسیٰ تشریف لے آئے اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تقریر کرنا شروع فرمایا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، چوری نہ کرنا، اگر چوری کرو گے تو اللہ کی طرف سے یہ قانون نافذ ہوا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اے لوگوں، کسی پر تہمت نہ لگانا ورنہ 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اے لوگوں، زنا نہ کرنا، کیونکہ زنا کرنے والا اگر کنوارا رہا تو اسے 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اگر شادی شدہ رہا تو اس پر رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مارا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اسے پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ قارون کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ کی تقریر کے درمیان کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر بدبخت کہنے لگا اے موسیٰ، خواہ یہ گناہ اگر آپ سے ہی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا خواہ ہم سے ہو جائے۔ تو قارون نے کہا پھر قوم کا دعویٰ یہ ہے معاذ اللہ کہ آپ نے فلاں بد چلن عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بلاؤ اس عورت کو۔ وہ عورت بلائی جاتی ہے۔ جب وہ عورت آتی ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا اے خاتون، تمہیں قسم ہے اس رب کی جس نے توریت کو نازل فرمایا ہے، تمہیں قسم ہے اس رب کی جس نے قوم بنی اسرائیل کو جو ہے دریا میں راستہ دے کر زندگی عطا فرمایا ہے، سچ بات لے کر آنا۔ وہ عورت گھبرا گئی اور ڈر کے مارے اس نے کہا اے موسیٰ، ان لوگوں نے آپ پر الزام لگانے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے مجھے یہ دولتیں دینے کا آفر کیا تھا، میں بہک گئی۔ سچ بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کوئی زنا یا کوئی گناہ یا کوئی جو ہے گناہ کا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جا کر رب کائنات کو جو ہے آواز دی اے پروردگارا، اگر میں تیرا سچا رسول ہوں تو پھر اس قارون کے اوپر غضب فرما۔ وہی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اے موسیٰ، میں نے تمہارے تابع میں اور تمہارے قبضے میں اس زمین کو دے دیا، تم جو زمین کو حکم دو گے زمین وہی کرے گی۔ حضرت موسیٰ نے سر اٹھایا تو دیکھا ساری قوم قارون کے ساتھ کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے لوگوں سنو، ان میں سے جو میرے ساتھ ہو میری طرف آ جاؤ، الگ ہو جاؤ، جو قارون کے ساتھ ہو قارون کے ساتھ کھڑے رہو۔ سارے لوگ چھٹ گئے، قارون کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گیا، یعنی قارون کے ساتھ 3 شخص رہ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زمین کو حکم دیا اے زمین ان بدبختوں کو پکڑ لے۔ جب حضرت موسیٰ نے پکڑنے کا حکم دیا وہ گھٹنے تک دھس گیا، کمر تک دھس گیا، چھاتی تک دھس گیا اور رونے چیخنے چلانے لگا، رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا۔ حضرت موسیٰ نے ادھر کوئی توجہ نہ فرمائی حتیٰ کہ آپ نے حکم فرمایا اے زمین اسے گلے سے پکڑ لے۔ گلے تک پکڑ لی زمین نے، پھر فرمایا اے زمین صبح قیامت تک ان ظالموں کو پکڑتا رہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ کے ایسے تابع کر دیا کہ وہ تینوں بدبخت صبح قیامت تک زمین پر زمین میں دھنستا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ قوم بھی کیسی ظالم قوم تھی، جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے ان کے لیے بد دعا کی اور نگاہوں کے سامنے زمین نے ان ظالمین کو نگل لیا تو کہنے لگے یہ حضرت موسیٰ نے جو ہے قارون کا گھر اور قارون کا مال حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے بد دعا کر دیا تاکہ یہ مر جائے
تو ان کا مال اور جو ہے ان کا گھر حاصل کر لے، کیونکہ قارون نے ایک گھر بنایا تھا جس کا دروازہ سونے کا لگایا تھا، گھر کی دیواروں پر سونے کی تختیاں نصب کیا تھا، اس کے چیلے چمچے اور چپاٹے اس کے پاس آتے، کھاتے پیتے تھے، باتیں بناتے تھے اور اس کو ہنسایا کرتے تھے۔ معاشرے کا آج بھی اس سے کوئی دوسرا حال نہیں ہے۔ لوگوں غور کیجئے گا، جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ بدعا فرمایا کہ اے زمین قارون کے مال اور گھر اور اس کی سارے خزانے کو پکڑ لے۔ الغرض جو ہے حضرت موسیٰ نے دوسری بار بدعا کی تو اب قارون کا سارا خزانہ جو ہے خاک ہو کر زمین پر دھنس رہا ہے اور صبح قیامت تک دھنستا ہی رہے گا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قارون کو زمین میں دھسا دیا، قارون کے مال کو زمین میں دھسا دیا۔ اچھا، قارون کے پاس پوری جماعت ہونے کے باوجود بھی قارون کی جماعت اللہ سے ان کو بچانے میں مدد نہ کر سکی، اور اتنا ہی نہیں، یہ قارون مالدار ہونے کے باوجود